باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 18 باب۔ بابل کی تباہی۔ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا، اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی۔ اس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ بابل عظمی گر پڑی، ہاں گر پڑی، وہ شیاطین کا گھر بن گئی اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا بسیرا، کیونکہ سب قوموں نے اس کی حرام کاری کی غضب انگیز میں پی لی، اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور زمین کے سوداگر اس کی عیش و عشرت کی زیادتی کے باعث دولت مند ہو گئے۔ پھر میں نے آسمان سے ایک اور آواز یہ کہتی ہوئی سنی کہ اے میری امت، اس میں سے نکل آ، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے گناہوں میں شریک ہو جاؤ اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر آ جائے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ جیسا اس نے سلوک کیا ہے ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو، اور اسے اس کے کاموں کا دگنا بدلہ دو۔ جس پیالے کو جتنا اس نے بھرا اسے اس سے دگنا بھر دو، جتنا اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی، اتنا ہی اسے عذاب اور غم میں ڈال دو، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ بن بیٹھی ہوں اور بیوہ نہیں ہوں اور کبھی غم نہیں کھاؤں گی۔ اس لیے ایک ہی دن میں اس پر یہ آفتیں پڑیں گی، یعنی موت اور غم اور قحط، اور وہ آگ سے جلا کر بھسم کر دی جائے گی، کیونکہ خداوند خدا جو اس کی عدالت کرتا ہے سورہ آور ہے، اور زمین کے بادشاہ جنہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری اور عیاشی کی ہے اس کے جلنے کا دھواں دیکھ کر اس پر روئیں گے اور ماتم کریں گے، اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے کہ ہائے ہائے وہ شہر عظیم، وہ مضبوط شہر بابل، ایک ہی گھڑی میں تیری عدالت آ پہنچی، اور زمین کے سوداگر اس پر روئیں گے اور غم کریں گے، کیونکہ اب کوئی ان کا مال نہیں خریدے گا۔ وہ مال یہ ہے، سونا اور چاندی اور جوہر اور موتی اور مہین کتان اور ارغوانی اور ریشمی اور قرمزی کپڑے اور ہر طرح کی خوشبودار لکڑی اور ہر طرح کی ہاتھی دانت کی کاراگری اور پیش قیمت لکڑی اور تانبے اور لوہے اور سنگ ماربل کی طرح کی ہر کاراگری اور دار چینی اور خوشبواں اور عطر اور بلسان اور لوبان اور مے اور تیل اور میدا اور گیہوں اور چوپائے اور بھیڑیں اور گھوڑے اور گاڑیاں اور آدمیوں کے بدن اور ان کی روحیں، اب تیرے دل پسند میوے تجھ سے جاتے رہے اور سب لذیذ اور درخشاں چیزیں تجھ سے جاتی رہیں، وہ پھر کبھی کہیں نہ ملیں گی۔ ان چیزوں کے سوداگر جو ان ہی سے مالدار بنے تھے، وہ اس کے عذاب کے خوف سے اس سے دور کھڑے رہ کر دیر روئیں گے اور غم کریں گے اور کہیں گے
ہائے ہائے وہ شہر عظیم جو مہین کپڑے اور ارغوانے اور قرمزی پوشاک پہنے ہوئے اور سونے اور جوہر اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ اس کی اتنی بڑی دولت ایک ہی گھڑی میں برباد ہو گئی ہے، اور ہر ایک ناخدا اور ہر ایک جو دریا پر جہاز رانی کرتا ہے اور ملاح اور جو بھی سمندر کا کام کرتا ہے، وہ سب دور کھڑے رہے اور اس کے جلنے کا دھواں اٹھتے دیکھ کر یوں چلا اٹھے کہ کون سا شہر اس شہر عظیم کی مانند ہے، اور انہوں نے اپنے سروں پر خاک ڈالی اور رو رو کر ماتم کرتے ہوئے یوں چلا اٹھے، ہائے ہائے وہ شہر عظیم جس کے باعث وہ سب جو سمندری جہاز رکھتے تھے اس کی قیمتی چیزوں سے دولت مند بن گئے، گھڑی ہی بھر میں اجڑ گیا۔ اے آسمان اور اے مقدسوں اور رسولوں اور نبیوں، اس پر خوشی کرو، کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ پھر ایک زورآور فرشتے نے خراش کے پاٹ کی مانند ایک بڑا پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینکا، شہر عظیم بابل اسی طرح زور سے پھینکا جائے گا اور پھر کبھی پایا نہ جائے گا، اور بربط نوازوں اور گانے بجانے والوں اور بانسری بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز تجھ میں پھر کبھی سنائی نہ دے گی، اور کسی بھی فن کا کوئی ماہر تجھ میں پھر پایا نہ جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی سنائی نہ دے گی، اور پھر تجھ میں چراغ کبھی روشن نہ ہوگا، اور پھر تجھ میں دلہا اور دلہن کی آواز کان تک نہ پہنچے گی، اور پھر تجھ میں دلہا اور دلہن کی آواز کان تک نہ پہنچے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے عمرہ تھے، اور تیری جادوگری سے زمین کی سب قومیں فریب کھائیں گی، فریب کھا گئیں، اور نبیوں اور مقدسوں کا اور جتنے زمین پر قتل ہوئے ان سب کا خون اس میں پایا گیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔